یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ السلام علیکم حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ سورہ نحل آیت نمبر 51 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیونکہ کچھ سلفی حضرت یعنی دیوبندی یا وہابی یہ حضرت کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ سورہ نحل میں اللہ یہ فرماتا ہے، جیسے ہم لوگ بڑے بھی لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین، امام حسن یا کوئی بھی بزرگ یہ لوگ ہماری سفارش کروائے گے اللہ سے، تو یہ سلفی حضرت سورہ نحل آیت نمبر 51 بتاتے ہیں ہمیں اور بولتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایسا، تو یہ سب کرنا ہم جو کہتے ہیں نا مینس یہ ہمیں سفارش کروائے گے، تو یہ سب غلط ہے۔ اور یہ قرآن کی آیت جب یہ لوگ بولتے تو ہمارے پاس کچھ جواب نہیں دیتے، ان کو جواب کیا دے رہے مینس اب قرآن کا وہ لوگ مینس ہم کو ریفرنس دیتے ہو تو پھر اس کے سامنے ہم کیا بول رہے، تو اس پہ سے آپ کچھ ویڈیو بنائے کیونکہ اگر یہ لوگ ہمیں ایسا سب باتیں بولے تو ہم ان کو کچھ جواب دے سکیں۔ صورت کے اندر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو خدا نہ ٹھہراؤ اور وہی اکیلا معبود ہے، اسی سے ڈرو۔ لوگ اس آیت کو کوٹ کر کے یہ بیان کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ قرآن کے اندر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کو خدا نہ بناؤ۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آج کل مزار پہ چادر چڑھانے کی ویڈیو کے ساتھ ایک قرآن کی آیت لگا دی جاتی ہے کہ وہ جو اللہ کے سوا کسی کو معبود ٹھہراتے ہیں یا اللہ کے مقابلے میں کسی سے مدد مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ قسم کی آیتیں، جس سے لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں کہ شاید مزارات اولیاء پر یا مزارات انبیاء پر دعا کرنا وغیرہ یہ سب باتیں شرک ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جہاں قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ ٹھہراؤ، تو ظاہر سی بات ہے ہر ذی عقل جو ہے، اس کو جو عقل والا ہوگا، جس کے دل میں کوئی وہابیت کا فطور نہیں ہوگا، اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہاں اللہ کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے مقابلے کسی کو خدا نہ ٹھہراؤ۔ مقابلے کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ کسی کے کمپٹیشن میں آنا، یعنی کسی کے اگینسٹ آنا، کہ اس کے مقابلے میں کوئی اس کا کمپٹیٹر ہے، کہ خدا ایک ہے، اس کے جیسا بھی کوئی خدا ہے ایسا تصور نہ۔ تو یہ مقابلے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو خدا نہ ٹھہراؤ، یعنی اس کے علاوہ اس کے سوا کسی کو خدا نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ تو بات ظاہر ہے، قرآن کی آیت سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قرآن کی کئی آیت نازل کی جو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کو جو ہے نا وہ معبود بناتے تھے۔ اور ان کا طریقہ کار پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ بت بنا لیا کرتے تھے، کھیتی میں برکت کے لیے اور بارش کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، اور جب کوئی بیمار پڑتا تھا تو اس بت کے پاس جاتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی تو اس کے بعد یہ پہلے کے عربوں کا جو ہے وہ حساب کتاب چلا کرتا تھا، جس کے بارے میں کئی ساری آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہ بناؤ۔ جو آیتوں کو لوگ جو ہے وہ مسلمانوں پہ لا کے چیپ دیتے ہیں، اس لیے سرکار نے فرمایا کہ قرآن کو جو اپنی عقل سے یعنی اس کی تفسیر کرے اپنی عقل سے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر اپنی عقل سے کرنا حرام ہے، اور آج کل سوشل میڈیا پر اس طریقے کا معاملہ چل بھی رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ابھی بیت الخلاء جانا بھی صحیح سیکھے نہیں ہیں، وہ سیدھے الف بے کا قاعدہ چھوڑ کے مفسر ہی بن گئے ڈائریکٹ، کہ وہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور اس کی تشریح لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی لوگ بہت ساری اس طریقے سے چیزیں جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دو خدا نہ ٹھہراؤ، اس سے ظاہر بالکل معلوم چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ صحیح العقیدہ سنی جو ہے وہ کسی ولی کو جو ہے نا خدا نہیں ٹھہراتا۔ دوسری بات یہ کہ جائز اور شرک یہ دو اصول شریعت کے نہیں ہیں، ان کے درمیان بہت ساری چیزیں۔ شرک کے دائرے سے پہلے بندہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کل لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے کہ یا تو وہ چیز غیر اللہ سے نہ مانگنا جائز ہے اور غیر اللہ سے مانگنا سیدھا شرک ہے۔
تو اگر کوئی شخص جو ہے نا کسی ولی اللہ کو خدا یا اس کے مقابلے میں یا اس جیسا سمجھ کے مانگے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ مشرک ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کے لیے تو بحث کرنا ہی بیکار ہے کہ فلاں شخص نے مزار کو خدا بنا رکھا ہے اس لیے وہ مشرک ہے۔ قرآن کہتا ہے تو واقعی وہ مشرک ہے اگر اس نے خدا بنا رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کو خدا نہیں بناتا، مدد کرتا، تو بیچ میں اس کے بہت سارے درجے ہو سکتے ہیں، جائز بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، مکروہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ وہ شرک ہی ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کو کرنے کے لیے منع کی گئی ہیں، تو ہر وہ منع چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اس چیز کا آپ اصول سمجھ لیں کہ قرآن میں آپ نے کوئی چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا غیر اللہ سے نہ مانگو لہٰذا وہ حرام ہو گیا، تو قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں حکم، حدیث پاک میں نبی کریم کے بہت سارے حکم ہیں کہ جو منع ہیں، لیکن وہ منع جو ہے وہ حرام کے درجے کے نہیں ہیں کہ ان کو روکا گیا ہے، نبی پاک نے اپنی زندگی میں منع کیا لیکن پھر بھی حرام نہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں قرآن حدیث میں ایسی ہیں کہ جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ کرنا لازمی بھی نہیں ہے، یعنی کرنے کا آرڈر بھی ہے، ان کو کرنے کے لیے ان کو حکم کہہ لیں اس کو، آرڈر یا حکم کے بدلے یہ کہ ان کو کرنے کے لیے رعایت دی گئی ہے کہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، لیکن اس کے بعد بھی وہ کرنا فرض نہیں۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر کسی چیز کو منع کرتا تو ڈائریکٹ شرک نہیں ہوگا، کسی چیز کو منع کر دیا کرنے کے لیے تو بہت سی چیزیں ادب احترام کے دائرے میں منع کی گئیں۔ تو شرک کے درمیان میں بہت ساری تفصیل اور اس کے بیچ میں جو ہے نا احکام ہوتے ہیں شریعت کے، لیکن بندہ یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگے گا تو ڈائریکٹ شرک ہو جائے گا۔ یہ لوگوں کا آج کل جو ہے نا ٹرینڈ سا چل گیا ہے سوشل میڈیا پہ۔ جس طرح سے ہر منع چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہے، ہر کرنے والی چیز فرض نہیں ہے کرنا، تو اسی طریقے سے ہر مدد جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ اب یہ پہلے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا قرآن کے اندر کس کس کی مدد کے لیے حکم دیا گیا کہ ساری مدد شرک ہے، یعنی آپ کسی بھی مزار پہ جائیں اور بندہ یہ کہتے نہیں جی سب چیزیں شرک ہے، اللہ تعالیٰ نے شرک کا حکم دیا، تو جو حکم کرنے کا دیا وہ ہر چیز فرض ہونی چاہیے، جو حکم نہ کرنے کا دیا وہ ہر چیز حرام ہو جانی چاہیے، جبکہ ایسا تو نہیں ہے، تو پھر ہر چیز جو ہے وہ کرنے کے حکم میں شرک نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے تعلق سے بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں فرمائی ہیں، جن کو میں مختصر چند اس ویڈیو کے اندر بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء سے وعدہ لیا، اور سورہ آل عمران میں غالباً تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو میرا مددگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، تو ان کی حواریوں نے، ان کے صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اس کے نبی کے مددگار ہونا بھی تو ایک طریقے سے مدد ہے۔ پھر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرہیزگار آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ٹھیک ہے، تو پرہیزگاروں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کی مدد، تو مدد جو ہے ہر قسم کی اگر شرک ہوتی، قرآن میں بہت ساری جگہ پہ مدد کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کی مدد آپس میں کی جائے، تو ہر مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا شرک نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ایمان والوں سے کہ اگر تم دین خدا میں اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا۔ تو اپنے دین میں خدا مسلمانوں سے یہ خطاب کر رہا ہے کہ تم دین میں اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کیا ہر مدد شرک ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ خود شرک کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مدد پر قادر ہے، اپنے دین کی مدد پر بھی قادر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے کہتا ہے کہ تم اس کے دین میں اس کی مدد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ مدد بھی کیا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو شرک کا حکم دیا ہے؟ تو جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود بھی مدد کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح جب تمام انبیاء سے جو ہے نا عہد لیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، اور حضرت علی کا اس آیت کے بارے میں قول بھی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جتنے انبیاء تھے یہ سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد اور وعدہ لیا تھا کہ یعنی حضور کے بارے میں کہ ایک نبی ایسے ہوں گے کہ جن کی تمہیں مدد کرنی ہے اور تم ان کی مدد کرنا، اور تمام انبیاء نے بھی اپنی امت سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ تمہارے وقت میں آئے تو تمہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اسی طرح بہت سارے قصوں میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہر نبی کی خواہش تھی کہ شاید وہ ہمارے وقت میں تشریف لے کر آئیں، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لینا اور ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بعد باقی انبیاء کو مدد کا عہد لینا کہ تم ان کی مدد کرنا، تو ایک قسم سے تو یہ بھی مدد ہے۔
اور دیکھا جائے تو یہ بھی شرک کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو شرک کا حکم دیا کہ تم ان کی مدد کرنا۔ سرکار کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرنے پہ قادر تھا، پھر اور انبیاء سے عہد لینا یا اور لوگوں سے عہد لینا کہ تم ان کی مدد کرو، یا انبیاء کو اپنی امت سے عہد لینا کہ تم مدد کرنا یا تم میری مدد کرو یا کون ہے جو میری مدد کرے، تو تمام باتیں یہ بھی قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ شرک ہونی چاہیے اگر ہر قسم کی مدد کو آپ شرک قرار دیتے ہو۔ اور اگر ایسا ہے کہ ہر قسم کی مدد شرک نہیں ہے تو اس میں ڈیفینیشن کیا ہے، ڈیفائن کس طریقے سے آپ کرو گے اس کو، کہ کون کون سی مدد شرک کی کیٹیگری میں آئیں گی، کون سی مدد شرک کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گی، تو اس کی کوئی ڈیفینیشن تو ہونی چاہیے نا کہ شرک والی مدد یہ والی ہے اور جو شرک کی مدد نہیں ہے وہ یہ والی ہے۔ بعض لوگ اس کے اندر اب یہ کہیں گے کہ وہ حیات والی بات ہے اور یہ بعد وصال والی بات ہے، تو سب سے بڑا فرق جو ہے وہ یہ ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو مسلمان کے آپس میں مدد کا حکم ہے کہ وہ تو زندہ کی مدد ہے، لیکن مزار والوں سے مدد مانگنا اور زندہ سے مدد یہ عقل کے بھی جو ہے نا باہر ہے، اور ظاہر بھی ایسا لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر اس میں کوئی قید تو نہیں ہے کہ جو پردہ کر گیا اس سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت بھی تو نہیں ہے کہ بعد وفات جو ہے وہ مدد میں یا سننے میں، بولنے میں، چلنے میں قادر نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر اس کا انکار ہو۔ اگر انکار ہے تو کوئی آیت تو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر یہ باؤنڈیشن کے ساتھ کہا گیا ہو کہ تم مدد مانگو، مدد لو زندہ سے، اور بعد وفات مدد نہیں لے سکتے۔ قرآن پاک کے اندر یہ حدیث میں کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی فقہا کا قول تفسیر ہو تو وہاں بھی کچھ یہ کہ وہ پیش کریں کہ اس آیت کے تحت جو ہے وہ اس کیٹیگری میں مدد لے سکتے ہیں، دوسری کیٹیگری میں نہیں لے سکتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے مددگار اللہ اور اس کے رسول اور وہ مسلمان جو زکوٰۃ دیتے نماز پڑھتے ہیں، یعنی اے ایمان والو تمہارے مددگار اللہ بھی ہے، رسول بھی ہیں، اور وہ مسلمان جو زکوٰۃ دیتے نماز پڑھتے ہیں وہ سب تمہارے مددگار ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں کو فائدہ پہنچانے کے تعلق سے اور ان کی سماعت کے تعلق سے کہ وہ سنتے ہیں، انہیں خبر بھی ہوتی ہے، آنے کی حاضری کی تمہاری خبر ہوتی ہے، جوتے کی آہٹ بھی سنتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو واضح حدیث پاک بھی موجود ہے کہ ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو اصال ثواب سے جو ہے وہ نفع پہنچاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ کوئی ایسا بغیرت وہابی ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ نہیں جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں یہ فقط زندہ کے بارے میں ہے اور مردوں کے بارے میں نہیں ہے، تو اب ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ مردہ گمان بھی مت کرو کہ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ چلو باقی لوگوں کے بارے میں آپ کا تصور ہے کہ وہ جو ہے نا زندہ نہیں ہے، لیکن شہید تو ایسے زندہ ہیں کہ قرآن پاک نے اس کی گواہی دی کہ شہید زندہ ہے، تو آپ کی نظر میں کوئی ایسا شہید ہے جس کو آپ سمجھتے ہو کہ وہ زندہ ہے؟ امام حسن کو لے لو، امام حسین کو لے لو، کسی ایک کو کہ جو بہت سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں، تو آپ ان کی مزار پہ جا کے بھی تو مدد مانگ سکتے ہو، کیونکہ وہ تو بظاہر قرآن کے حساب سے وہ زندہ ہے، اور ایسے زندہ کہ قرآن نے گواہی دی کہ جو شہید ہیں وہ ان کی زندگی کا تمہیں خبر نہیں ہے، وہ اپنی قبروں میں اس طرح سے زندہ، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے سب کچھ، اور تم ان کی زندگی کے بارے میں خبر نہیں رکھتے۔ تو کسی کو یہ لگتا ہو کہ چلو بھائی مزار پہ جا کے دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے، لیکن شہید تو زندہ ہے نا، قرآن کہتا ہے، تو شہید کے مزار پہ جا کے دعا کر لو، شہید کے مزار پہ جا کے آپ لوگ اصال ثواب کر لو یا دعا مانگ لو، وہ تو قرآن کے مطابق زندہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شہید کسی بھی درجے کا شہید ہو، شہید ہونے کے باوجود اس کا منصب کسی نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اگر یہ کرائٹیریا لگا دیا جائے کہ جو شہید ہے قرآن کے مطابق وہ زندہ ہے، اس کے زیادہ بینیفٹ ہے، وہ سن رہا ہے، دکھ رہا ہے اس کو، اور اس کو رزق دیا جا رہا ہے، سب چیزیں، لیکن نبی کو نہیں دیا جا رہا، تو یہاں پہ یہ چیز لازم آئے گی کہ وہ بندہ نبی سے شہید ہونے کے بعد بڑھ گیا۔ یہ اصول ہے کہ آپ کسی بھی چیز میں جو ہے وہ نبی سے بڑھ کر جو ہے نا وہ امتی نہیں ہو سکتا، نہ تو اعمال میں ہو سکتا، نہ ہی ایمان کی مضبوطی میں ہو سکتا، اور منصب میں تو ویسا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ نبوت کا منصب ہی اعلیٰ منصب ہے کہ وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر کوئی شہید جس کو قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے، آپ اس کو زندہ تصور کرتے ہو اور نبی کو اگر نہیں کر رہے ہو، تو یہ تو اس بندے کو جو شہید نبی سے بڑھانا ہو جائے گا، اور نبی سے کوئی بڑا ہو نہیں سکتا۔ اور نبی کے بارے میں بھی خاص، انبیاء کے بارے میں بلکہ خاص،
کہ ان کے جسموں کو بھی جو ہے زمین نہیں کھاتی، وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے، یہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی عام مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو جن جن کو آپ شہید سمجھتے ہو ان کی مزاروں پہ جا کے آپ دعا کر سکتے ہو۔ پھر سرکار نے ایک دعا ارشاد فرمائی کہ جب کوئی شخص جو ہے نا راستہ بھول جائے یا پریشانی کے اندر ہو، خاص طور سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے اور دوسرے اس کے شارحین نے فرمایا ہے کہ جنگل میں اگر کوئی شخص جیسے رستہ بھٹک جائے تو اس کو اس طرح سے ندا کرنی چاہیے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اس کو 3 بار پکارے کہیں ایسی جگہ پہ۔ تو اگر کہتے ہو کہ بھئی زندہ تو ظاہر ہے اس سے مدد مانگ سکتے ہو، تو ایسے سرکار نے دعا کیوں بتائی کہ آپ کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، جبکہ وہاں کوئی موجود بھی نہیں اور آپ کو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا؟ بلکہ علماء نے کہا کہ اگر کسی کا جانور بھی بھاگ جائے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے، تو اس بندے کو یہ ندا کرنی چاہیے اے اللہ کے بندے میرے جانور کو پکڑو یا میرے جانور کو روکو، اس کو پکڑنے میں میری مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی مخلوق ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، چاہے وہ جن بھی ہو سکتے ہیں، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر نہیں ہے کہ بھئی مدد جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہو، دکھ رہا ہو، اسی سے مدد مانگنا۔ قرآن حدیث کے اندر اس کے علاوہ بھی غیبی مدد کے بارے میں بھی جو ہے نا فرمایا گیا ہے۔ دوسری بات، وفات کے بعد جو ہے نا مردے کی قوت جو ہے یا روح کی طاقت جو ہے وہ بظاہر فی الحال کے طور سے بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کا اتفاق ہے کہ یہ چیز جو ہے نا زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ تو بعد وفات کوئی بندہ اپنی قبر سے اٹھ کے مدد نہیں کر سکتا، یہ عقلاً تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ شرعی اعتبار سے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہر ممکن پہ قادر ہے تو وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے کہ وہ بندے سے مدد کرا سکتا ہے۔ جب ایک مچھر جو کہ بظاہر انسان کو مارنے پہ قادر نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر سے اگر انسان کو مروا دیا، اور اس طریقے کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتی، عقلاً نہیں سمجھ میں آتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایسا کرا دیا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو، بندہ خاص کو طاقت نہیں دے سکتا کہ وہ کسی کی مدد کرے بعد وفات؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو پھر بندے کا ایمان ہی کمزور ہے کہ اس کی خدا کی قدرت پہ اس کا ایمان نہیں۔ جبکہ قرآن پاک کے اندر 4 پکشیوں کو ذبح کر کے الگ الگ مقام پر رکھا گیا، اور اس کے باوجود جب جو ہے ندا دی گئی، جب حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کس طرح سے بندے زندہ ہوں گے، کس طرح سے زندہ کیے جاتے ہیں، تو اس کی مثال قرآن میں دی گئی۔ تو یہ وہی خدا ہے کہ جو پرندوں کی بوٹی بننے کے باوجود، آپس میں مکس ہونے کے باوجود بھی جب حضرت ابراہیم نے ان کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور وہ سارا گوشت آپس میں ملا اور واپس وہ پرندے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دے کے سمجھایا اس طرح زندہ ہو۔ تب بھی یہ پکارنا نبی کا تھا اور حکم اللہ تعالیٰ کا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اتنا قیمہ بنا ہوا گوشت مل کے واپس زندہ ہو کے آ سکتا ہے، تو آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ طاقت ہی نہیں دیتا، انبیاء کو اللہ تعالیٰ طاقت ہی نہیں دیتا، جبکہ طاقت جو ہے وہ روح کی جسم سے نکلنے کے بعد زیادہ قوی ہو جاتی ہے۔ ابھی تو آپ یہاں بیٹھ کے بہت دور کا نہیں دیکھ سن پاتے، لیکن روح کی طاقت بہت دور تک دیکھنے کی، سننے کی اور بہت جلدی سفر کرنے کی ہوتی ہے، اور یہ طاقت ان کی مدد کی بھی ہوتی ہے، اور یہ مدد جو ہے وہ دیوبندی کی کتابوں میں بھی لکھی ہے، لیکن وہ لوگ مانیں گے نہیں۔ ایک ویڈیو میں شاید میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اگر مدد یہ کہہ دیا جائے کہ مدد مانگنا زندہ کی شرک نہیں ہے، مردہ کی شرک ہے، تو کیا کوئی شرک ایسا ہے کہ جو زندہ کے ساتھ شرک نہ ہو، مردہ کے ساتھ شرک ہو جائے؟ یعنی اگر عبادت کسی کی شرک ہے تو چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو، دونوں صورتوں میں شرک ہوگا۔ اسی طرح اگر مدد شرک ہوگی، مردہ سے شرک ہو جائے گی اور وہی زندہ سے جائز ہو جائے گی۔ تو یہ اصول بھی خود جاہلانہ ہے کہ کوئی چیز مردے کے ساتھ کرو تو اس کو شرک کہیں اور زندہ کے ساتھ کرو تو اس کو جائز کہیں۔ جو شرک ہوتا ہے وہ زندہ میں بھی شرک ہوگا اور مرے ہوئے میں بھی شرک ہوگا۔ تو اگر آپ کسی سے مدد زندگی میں لیں یا بعد وفات لیں، شرک ہے تو پھر وہ دونوں طریقے سے شرک ہے، اور اگر وہ جائز ہے تو پھر وہ دونوں طریقے سے جائز ہے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، اور اشعۃ اللمات کے اندر غالباً، اور شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مشکات کی شرح لکھی ہے اس کے اندر بھی، کہ آپ جس سے اپنی حیات میں مدد مانگ سکتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ جس سے اپنی حیات میں
مدد مانگ سکتے ہیں اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور بزرگان دین اولیاء اللہ کا تو یہ کثرت سے معمول رہا ہے۔ جیسے امام شافعی ایک مزار کے بارے میں خاص فرماتے ہیں کہ وہاں دعا قبول ہونے کا وہ ایک طریقے سے مرکز ہے کہ وہاں آپ جب بھی دعا کریں گے مزار پہ جا کے دعا قبول ہوگی۔ تو بندے جو مزار پہ جا کے دعا کرتے ہیں تو وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے قرب میں جاتے ہیں تو وہاں رحمت الہی ہوتی ہے۔ وہاں کے ماحول میں لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ورد کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تو وہاں رحمت میں جا کر بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے تاکہ اس کو دعا قبول ہو۔ اگرچہ وہ ان سے مانگے، ان سے نہ مانگے، خود ان کے وسیلے سے دعا مانگے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ چلو ان سے مانگنا شرک ہے، غلط ہے، مزار پہ آگے وسیلے سے، تو وسیلے سے بھی تو مانگو، لیکن جو لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ خود جا کے وسیلے سے مانگ رہے ہوتے، نہ وہ ڈائریکٹ مانگ رہے ہوتے۔ ڈائریکٹ منع ہے تو وسیلے سے تو طلب کر ہی سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ اگر کوئی بندہ مزار پہ جا کے دعا کرتا ہے تو پہلے اس سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے جا کے دعا کری یا ان سے مانگا تو کس اعتبار سے مانگا، کیا اس نے اس کو خدا سمجھا یا خدا کے مثل یا برابر سمجھا، تبھی تو اس پہ کوئی شرک کا حکم ہوگا۔ اگر بندے کا وہ نظریہ ہی نہیں ہے تو ایسے مدد تو آپ ایک دوسرے سے وہ لیتے ہیں کہ جس کے بارے میں خاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ مثال کے طور پہ شفا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، لیکن پھر بھی آپ باتوں میں بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا طبیعت صحیح ہو جاتی ہے، یا فلاں ڈاکٹر کے پاس صحت اچھی ہو جاتی ہے، شفا مل جاتی ہے، تب وہاں شرک نہیں ہوتا کیونکہ بندے کا نظریہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ویسے ہی جس طرح نظریہ ڈاکٹر کے بارے میں شفا دینے کا آپ کا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں عقیدہ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ شفا دیتی ہے، ٹھیک ویسے ہی اگر بندہ جا کے دعا کرتا ہے مزار پہ تو اس کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ یہاں قبولیت کرے گا رحمت کی وجہ سے۔ حدیث پاک کے اندر قبر کے اندر جو ہے قرآن پاک پڑھنے کی حدیث پاک موجود ہے۔ صحابہ نے خیمہ لگایا، دیکھا تو قبر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے یہ معلوم چلا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی قبر میں جو ہے نا وہ عبادت بھی کرتے ہیں، یعنی نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حدیث سے یہ بھی معلوم چل رہا ہے کہ وہ آپ کے آہٹ بھی سنتے ہیں، اور جو آپ کے آنے جانے کی ان کو خبر ہوتی ہے، ان کو حاضری کی خبر ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ اگر مزار پہ جائے اور وہ یہ کہے صاحب مزار سے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میرا قرضہ دور کر دے، تو کیا وہ مزار والے کی دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ جبکہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ ہاں بندہ قرآن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ہے وہ اس پہ رحمتیں ہوتی ہیں، تو یہ صورت بھی جو ہے وہ شرک کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی اس کی دلیل بھی ملتی ہے کہ وہ بے خبر نہیں ہوتے، ان کو خبر ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے نا وہ بندہ جاتا ہے۔ بعض لوگ اب جیسے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم، تو چلو ان کو آپ اگر تصور کرتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے قرآن کے مطابق مانگنا جائز ہے، لیکن آپ دیکھیں گے مدینہ میں اگر آپ دعا کریں گے تو وہاں پہ کچھ نام نیاد وہاں بھی اس کو منع کریں گے کہ شرک کہیں گے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ایسی ہے کہ تم کو خبر نہیں، تو تم کہتے ہو کہ زندہ سے مانگو، تو قرآن نے تو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ شہید زندہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان سے بڑھ کر ہے، تو قرآن کے مطابق ان سے مدد مانگنے میں حرج نہیں۔ وہ بوٹی والا غالباً واقعہ ہے، لیکن ابھی یہ بات اس کی ہے نہیں، لیکن میں ضمن میں بات گزری ہے تو بتا دوں، علم غیب کے بارے میں بہت سارے لوگ اس پہ کلام کرتے ہیں کہ جو ایک عورت نے حضور کی دعوت کی اور اس کے اندر شارٹ میں قصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ زہر ملا کر وہ گوشت آپ کے آگے رکھ دیا، آپ کو جو ہے وہ پلان بنا کر کہ ان کے جو ہے نا ڈیتھ کا پلان بنائیں گے اور کھانے کے اندر زہر ملا کے دے دے، جو صحابہ نے بھی کھایا، سرکار نے بھی کھایا، اور بعد میں بعض صحابہ پہ اس کا زہر کا اثر زیادہ جلدی ہوا تو وہ وفات پا گئے، اور سرکار نے بھی وہ بوٹی کھائی۔ تو بعض لوگ اس میں جب حضور کی وفات ہوئی اس وقت میں جو ہے وہ اسی زہر کا اثرات تھے کہ بعد میں وہ دھیرے دھیرے ظاہر ہوا کہ بعد میں سرکار کا وصال ہوا۔ اب بہت سارے لوگ اس میں بھی چیز کہتے ہیں کہ اگر ان کو علم غیب ہوتا تو وہ زہر کی بوٹی کیوں کھاتے، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا زہر ہے۔ اب اس کے اندر اگر یہ مفسرین کی پڑھیں گے اس کے اندر خلاصہ، تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ جو سرکار نے بوٹی کھائی اس بوٹی نے خود سرکار کو بتایا کہ مجھے آپ نہ کھائیں کیونکہ مجھ میں زہر ہے، یعنی اس بوٹی نے خبر دے دی تھی، لیکن سرکار نے اس کے باوجود بھی کھا لیا اور ان کو دیکھ کے تمام صحابہ نے کھایا۔ تو کیونکہ جن صحابہ کی وہاں پہ وفات کا ٹائم تھا اور ان کی مقدر میں شہید ہونا لکھا تھا، اگر سرکار اس کو نہ کھاتے رکھتے تو ظاہر سی بات ہے یہ
تقدیر کے جو ہے نا خلاف بات ہوتی، جبکہ وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوگا اور اس معاملے سے کچھ لوگ شہید ہوں گے جن کے مقدر میں شہید ہونا لکھا ہے۔ تو اگر سرکار نے کھایا، ایک تو یہ کہ وہ صحابہ شہید ہونے ہی تھے جن کا وقت اسی طرح لکھا تھا، تو اس کے تقدیر کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی نبی نہیں کرتا۔ دوسرا یہ کہ سرکار کا کھانا ہی علم غیب ہے، اس کو کھانا علم غیب کی نفی نہیں ہے بلکہ علم غیب بتا رہا ہے، کیونکہ اس کھانے سے یہ چیز ظاہر ہے کہ اس کو کھانے سے میری وفات نہیں ہوگی، اور یہ اطمینان کہ اس کو کھانے سے میری وفات نہیں ہوگی، یہی تو علم غیب ہے کہ سرکار نے بوٹی کے منع کہنے کے باوجود کہ اس کے اندر زہر ہے پھر بھی کھایا، زہر ہونے کے باوجود کہ ان کو پتہ تھا کہ مجھے اس سے کچھ نہیں ہونا۔ ہاں اگر بوٹی کھاتے اور کھانے کے بعد ہاتھوں ہاتھ صحابہ کے ساتھ ہی وصال ہوتا سب کا، تب تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ معلوم نہیں تھا اس کے اندر زہر ہے اور پھر بھی کھا لیا، تبھی تو کھانے کے بعد انتقال ہوا، لیکن معلوم تھا اس کے اندر زہر ہے کیونکہ بوٹی نے خبر دے دی تھی، اور اس کے کھانے کے باوجود کھا کے دکھایا گیا کہ ابھی میرا تو وقت ہے نہیں، تو ظاہر سی بات ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ لوگ جن کی تقدیر میں شہید ہونا لکھا ہے وہ شہید ہوں گے۔ بہرحال یہ علم غیب کے بارے میں نے مکمل ویڈیو ایک الگ سے بنا رکھی ہے، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر کے سکندر وارسی اباؤٹ علم غیب، اس کے اندر آپ کو نبی اور اس سے متعلق بہت سارے احکام معلوم چل جائیں گے۔ اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ، لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،